میر نے کہا تھا پیدا کہاں اب ایسے پراگندہ تباہ لوگ، اور انیس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی زبانی کہ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ تو یہ جو طبعی زندگی ہے یہ ایک منزل پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، جسم منتقل ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، تعلیم سے انہیں آراستہ کرتے ہیں اور معاشرے میں محبتیں بانٹتے ہیں، ان کے حصے میں ابد تک کے لیے محبتیں ہیں، اور انہی میں سے ایک ہستی ہے۔ ابھی میں نے جیسا کہ آپ سب کے تاثرات، آپ لوگوں کی محبتیں اور اظہار خیال جس طرح لوگ کر رہے تھے، تو مجھے ایسا لگا کہ میں بھی طباطبائی صاحب سے ملی ہوں، میں نے بھی انہیں دیکھا ہے، اور ایسی ہستیاں جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں اور ہمارے درمیان موجود رہتی ہیں، اور خدا ان کے درجات بلند کرے۔ اور آپ لوگوں کو اس بات کی مبارکباد کہ آپ نے انہیں ان کے شایان شان یاد کیا، ان کی فیملی، طباطبائی فیملی کو میں مبارکباد دیتی ہوں، اور اس ایوارڈ کا جو اہتمام ہوا ہے اس کے لیے بھی میں قمر علی عباسی صاحب کو، عباسی بھائی کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آپ کو کہ آپ نے اس ایوارڈ کے لیے اس ہستی کا نام چنا۔ فراق نے کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر ناز کریں گی اے لوگوں، آنے والی نسلیں تم پر ناز کریں گی اے لوگوں، جب ان کو معلوم یہ ہوگا تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم عباسی صاحب، عباسی بھائی سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آپ ایک بات جو کسی نے ذکر نہیں کیا، میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو 26 کتابیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کسی بھی کتاب میں سے کسی بھی لائن، کسی بھی سطر، کسی بھی چیپٹر کا نام آپ لیں، عباسی صاحب زبانی آپ کو وہ پورا چیپٹر سنائیں گے۔ کبھی انہیں دوبارہ لکھا ہے جو انہوں نے ایک بار میں انہیں حفظ ہو گیا، ایسا حافظہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے نظم کے حوالے سے تو یہ دیکھا تھا سردار جعفری صاحب کا حافظہ، جس سے میں بہت میں متاثر تھی، اور کوشش یہی رہی میری کہ میں بغیر دیکھے پڑھا کروں، کہ انہوں نے کبھی نظم دیکھ کے نہیں پڑھی، لیکن نثر میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا نہ سنا کہ ایسا حافظہ ہو کہ آپ کہیں سے سن لیں کہیں سے۔ تو یہ ہے کہ یہ سب بڑے لوگوں کی خوبیاں ہوتی، کہتے ہیں بڑے لوگوں کی ہوتی ہے بڑی بات، اور خدا کرے کہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ خوبیاں آئیں۔ اب میں چند اشعار کی اجازت چاہوں گی۔ ہم خواتین کے یعنی حقوق نسواں کے حوالے سے بہت سی باتیں کرتے ہیں، ہم میں نے جو کچھ بھی لکھا میری پہلی کتاب میں خواتین کے ہی حوالے سے تھا، اور زیادہ تر میری نظموں اور غزلوں کے موضوعات تھے۔ اس کے بعد بچے میرا موضوع بن گئے، اور ان پہ میں نے دوسری کتاب میں دھوپ اپنے حصے کی اس میں لکھا۔ لیکن ابھی 2-3 روز پہلے ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی، ذرا سا مختصر عرض کروں گی کہ وہ ابھی چین سے واپس آئی ہے، اور وہاں گئی تھی وہ کسی آئل فیلڈ پہ کام کرنے کے لیے 4 سال کے لیے، لیکن معلوم نہیں انہیں وہاں تیل ملا کہ نہیں ملا، 2 بچیاں اڈاپٹ کر کے لائی ہیں، اور وہ بچیاں انہوں نے یہ بتایا کہ میں 60 برس کی ہو جاؤں گی اگلے سال، اس عمر میں مجھے یہ 2 بچیاں اس لیے اڈاپٹ کرنی پڑی کہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ 25 سال سے جب سے یہ قانون نافذ ہوا ہے کہ ہر فیملی ایک بچہ رکھ سکتی ہے، تو لڑکیاں مار دی جاتی ہیں پیدا ہونے کے بعد،
اور اس طرح یعنی اتنا کامن ہے یہ کہ اس میں کوئی ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بچی پیدا ہوئی, کنٹینر میں پانی بھرا, اس میں اس کو ڈالا اور بند کر دیا. میں سو نہیں سکی پوری رات. اور پھر اس نے یہ کہا کہ تم یہ تصور کر سکتی ہو کہ یہ بہت اچھی مائیں ہیں, بہت رحم دل سمجھی جاتی ہیں, جو بچوں کو اپنے لاوارث چھوڑ دیتی ہیں. اگر کسی نے بچی کو چھوڑ دیا تو ان کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ عورت پہ اتنے مظالم ہو رہے ہیں, پھر وہ ہمیں تو اپنا بہت کم لگتا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں لکھنا ہے اور ہم لکھتے رہیں گے. چند شعر. لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں, لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں, تن صحرا اور آنکھ سمندر کیوں رکھتی ہیں. لڑکیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں, تن صحرا اور آنکھ سمندر کیوں رکھتی ہیں. عورتیں اپنے دکھ کی وراثت کس کو دیں گی, عورتیں اپنے دکھ کی وراثت کس کو دیں گی, صندوقوں میں بند یہ زیور کیوں رکھتی ہیں. عورتیں اپنے دکھ کی وراثت کس کو دیں گی, صندوقوں میں بند یہ زیور کیوں رکھتی ہیں. اور وہ جو رہی ہیں خالی پیٹ اور ننگے پاؤں, وہ جو رہی ہیں خالی پیٹ اور ننگے پاؤں, بچا بچا کر سر کی چادر کیوں رکھتی ہیں. اور وہ جو آپ ہی پوجی جانے کے لائق تھیں, وہ جو آپ ہی پوجی جانے کے لائق تھیں, چمپا سی پوروں میں پتھر کیوں رکھتی ہیں. وہ جو آپ ہی پوجی جانے کے لائق تھیں, چمپا سی پوروں میں پتھر کیوں رکھتی ہیں. اور بند حویلی میں جو سانحے ہو جاتے ہیں, ان کی خبر دیواریں اکثر کیوں رکھتی ہیں. بند حویلی میں جو سانحے ہو جاتے ہیں, ان کی خبر دیواریں اکثر کیوں رکھتی ہیں. اور صبح وصال کی کرنیں ہم سے پوچھ رہی ہیں, راتیں اپنے ہاتھ میں خنجر کیوں رکھتی ہیں. صبح وصال کی کرنیں ہم سے پوچھ رہی ہیں, راتیں اپنے ہاتھ میں خنجر کیوں رکھتی ہیں. اور یہ نہیں غم کہ میں پابندے غمِ دوراں تھی, یہ نہیں غم کہ میں پابندے غمِ دوراں تھی, رنج یہ ہے کہ میری ذات میرا زندہ تھی. رنج یہ ہے کہ میری ذات میرا زندہ تھی. اور صبح سے آئینہ چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے, صبح سے آئینہ چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. رات ہی خواب میں دیکھا تھا کہ مانگ افشاں تھی, رات ہی خواب میں دیکھا تھا کہ مانگ افشاں تھی. اور شمع اور سائے سے دیکھے گئے طوفان کی رات, شمع اور سائے سے دیکھے گئے طوفان کی رات. اس حویلی میں جو مدت سے بہت ویراں تھی, اور خاک میں کھیل کے یہ نشو و نما پائی ہے, خاک میں کھیل کے یہ نشو و نما پائی ہے. بنتے افلاس ہوں میں, بھوک تو میری ماں تھی. اور آخری شعر ہے اس غزل کا, آخری شعر ہے کہ پڑھ رہا تھا وہ کسی اور کے آنچل پہ نماز, پڑھ رہا تھا وہ کسی اور کے آنچل پہ نماز. میں بس آئینہ و قرآن لیے حیران تھی, پڑھ رہا تھا وہ کسی اور کے آنچل پہ نماز. میں بس آئینہ و قرآن لیے حیران تھی. یہ نہیں غم کہ میں پابندے غمِ دوراں تھی, رنج یہ ہے کہ میری ذات میرا زندہ تھی. اور حکم ہے عرفان مرتضیٰ کا, بھائی کا چھوٹے, کہ میں ایک نظم سناؤں, تازہ نظم ہے. اس کا عنوان ہے لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. ازل کی سیڑھیوں پر لامکاں کی دھند میں لپٹا, بہت خاموش اور تنہا.
کھلونے اپنے چاروں سمت بکھرائے ہوئے آہستہ آہستہ انہیں ایک ایک کر کے پرزا پرزا کرتا جاتا ہے۔ ازل کی سیڑھیوں پر لامکاں کی دھن میں لپٹا بہت خاموش اور تنہا کھلونے اپنے چاروں سمت بکھرائے ہوئے آہستہ آہستہ انہیں ایک ایک کر کے پرزا پرزا کرتا جاتا ہے۔ کھلونے ٹوٹنے سے ایک ساتھ کے لیے آواز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سناٹا، محیب و بے قراں پرہول سناٹا۔ اب تک بس یہی ہے مشغلہ اس کا، کھلونے توڑنے سے کون اس کو روک سکتا ہے؟ کھلونے توڑنے سے کون اس کو روک سکتا ہے کہ وہ پیدا کسی سے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہے، کہ وہ پیدا کسی سے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہے۔ ایک نعت کا حکم تھا، نیر آپا نے کہا تھا، اور یہ میں فرمائشی ہی چیزیں سنا رہی ہوں کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ میرے بعد کی سلسلہ ہے، تو صاحب صدر تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہے، اس کا عنوان ہے آج کی نعت۔ میرے ماں باپ، اے میرے آقا فدا ہوں ماں باپ میرے تم پر، میرا نصیبہ میں حمد لکھوں، میں نعت لکھوں، سلام لکھوں۔ میرا نصیبہ میں نعت لکھوں، سلام لکھوں، پر چاہتی تھی ڈبو کے جوئے ثنا میں اپنے قلم کو جو بھی کلام لکھوں۔ میرا نصیبہ میں حمد لکھوں، میں نعت لکھوں، سلام لکھوں، پر چاہتی تھی ڈبو کے جوئے ثنا میں اپنے قلم کو جو بھی کلام لکھوں۔ سعادتوں کے اسی قبیلے کے ساتھ اپنا میں نام لکھوں، کہ جس نے دیکھا طلوع ہوتے وداع کی گھاٹیوں سے نور ازل کا پرتو، کہ جس نے دیکھا طلوع ہوتے وداع کی گھاٹیوں سے نور ازل کا پرتو۔ میں چاہتی تھی، یادداشت کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ضروری ہے، تھوڑا سا قدموں میں بیٹھے مرشد کے تو شاید کچھ ہو۔ تو اے میرے آقا فدا ہوں ماں باپ میرے تم پر، میرا نصیبہ میں نعت لکھوں، سلام لکھوں، پر چاہتی تھی ڈبو کے جوئے ثنا میں اپنے قلم کو جو بھی کلام لکھوں۔ سعادتوں کے اسی قبیلے کے ساتھ اپنا میں نام لکھوں، کہ جس نے دیکھا طلوع ہوتے وداع کی گھاٹیوں سے نور ازل کا پرتو۔ قطار اندر قطار پھولوں کے دف لیے زندگی جہاں گیت گا رہی تھی، وداع کی گھاٹیوں سے ماہ منیر چمکا۔ میں چاہتی تھی کہ گیت لکھوں، وداع کی گھاٹیوں سے ماہ منیر چمکا۔ میں چاہتی تھی کہ گیت لکھوں، مگر قلم خون رو رہا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ گیت لکھوں، مگر قلم خون رو رہا ہے۔ وداع کی گھاٹیوں کے پیچھے سے ایک نوحہ ابھر رہا ہے۔ وہ پھول جو گیت گا رہے تھے وہ اپنی آواز کھو چکے ہیں، وہ پھول جو دف بجا رہے تھے وہ ریت میں دفن ہو چکے ہیں۔ یہ ماجرا ہے، فدا ہوں ماں باپ میرے تم پر، میں گیت لکھوں تو کیسے لکھوں۔ خواتین حضرات، 10 منٹ میں آپ چھوڑ جاؤں گا۔ ڈاکٹر مہر طباطبائی یہاں پر موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ شکریہ کے کلمات کہیں، اس کے بعد صاحب صدر ہیں، تو میں درخواست کروں گا۔ اچھا دکان عشرت، آپ نے طباطبائی کوئی نظم لکھی تھی کیا؟ نہیں، ان کی ڈاکٹر طباطبائی